سخن دیتا ہوں کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ نہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ حضرات گرامی اور معزز سامعین اکرام، آج کے اس پرفتن و پرآشوب دور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد، نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہے۔ ہر ملک، ہر خطے میں مسلمانوں کے نشے من کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، گویا کہ مسلمان ہر طریقے سے ظلم و تشدد کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اختلاف، اگر ہم عقل سلیم سے غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی کہ ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا، ہم سے اتحاد اتفاق کی عظیم پونجی لٹ گئی۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اتحاد اتفاق ایک ایسی عظیم الشان دولت ہے جس کو غیروں نے بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا۔ اتحاد ملت کا ایک گرا قدر سرمایہ ہے جس نے عرب و عجم، ایران و چین، گورے اور کالے کی عصبیت کو ختم کر دیا۔ اتحاد ایک عظیم اثاثہ ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ تباہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، یہی وہ اتحاد ہے۔ جب ہم نے اس کو گلے سے لگایا تھا تو افتراق و انتشار کی چنگاریاں شعلہ نہ بنی تھی اور ہم پوری دنیا پر قابض تھے۔ ہمارا ہلالی پرچم بام عروج پر تھا، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ہماری حکمرانی تھی۔ صحرا و بیابا ہماری زیر مملکت تھے، دریا و سمندر ہماری زیر نگی تھے، چرند پرند ہمارے تابع تھے۔ ہماری شان و شوکت قابل صد افتخار تھی، ہماری عظمت و رفعت قابل مبارکباد تھی۔ کفار و مشرکین ہمارے تذکرے سن کر لرزہ براندام ہو جایا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، اپنے اسلاف کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ تم پہاڑوں کی جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کے رخ موڑ دیا کرتے تھے، پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں۔ الغرض فلاح و بہبودگی ہمارا جزء لا ينفک بن چکی تھی۔ اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ لیکن جب افتراق و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کر بھڑکنے لگی اور اختلاف جیسی مہلک چیز کو ہم نے اپنا رفیق زندگی بنا لیا، اتحاد ملت ہم کو برا معلوم ہونے لگا، اختلافات کے اندر ہمیں کامیابیاں نظر آنے لگی، عداوت کو ہم نے گلے سے لگا لیا تو ہمارا معاشرہ فتنہ و فساد سے دوچار ہونے لگا۔ مصائب و اعلام کی گھٹا تاریکیاں ہماری راہ میں حائل ہونے لگی، ہمارا عزم استقلال ختم ہوتا چلا گیا، کافروں کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ نکلتا گیا۔ کفار و مشرکین ہمیں ذلت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، ہمیں قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے، ہمارے مدارس و مساجد پہ پابندی عائد ہونے لگی، کفر کی آندیاں ہمارے خلاف چلنے لگی اور ہم طیر مذلت کی گار میں گر گئے، ہلاکت و بربادی ہمارا مقدر بن گئی۔
برادران ملت، جبکہ گردش دوران نے ہمیں بیدار کیا تھا، انقلابی زمانے نے ہمیں آواز دی تھی، حالت وقت نے ہمیں کمر بستہ ہونے کو کہا تھا، عراق کی تباہی ہمیں وارننگ دے رہی تھی، فلسطین کی قتل و غارت گیری نے ہمیں متحد ہونے کو کہا تھا، گجرات کے چلتے دن رات نے ہمیں مسلح ہونے کو کہا تھا، اور پوری دنیا میں قوم مسلم کی تباہی ہمارے کانوں کو دستک دے رہی تھی، قوم کے افتراق و انتشار نے ہماری بے حسی پہ ماتم کیا تھا، اور پوری دنیا میں یہ آواز گونج رہی تھی، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ لیکن افسوس سدا افسوس کہ ہم نے ان باتوں کو پسے پشت ڈال دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، خون کی ندیاں ہمارے سامنے بہائی گئی اور ہم نے اپنے آپ کو محفوظ خیال کیا۔ مسلمانوں ذرا بتاؤ کہ افغانستان میں ظلم و تشدد کے پہاڑ کیوں توڑے گئے، میزائل اور مہلک ہتھیاروں سے ان کے املاک اور جائیداد کو صفائے ہستی سے کیوں مٹایا گیا، عراق پر بموں کی بارشیں کیوں ہوئی، فلسطین میں قیامت برپا کیوں کی گئی، تمام مسلم معاشرے کو تباہ کیوں کیا گیا؟ سوچو، غور کرو اور پھر مجھے بتاؤ، کیا یہ اختلاف و انتشار کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا یہ باہمی تنازع کا ثمرہ نہیں ہے؟ کیا یہ اتحاد اتفاق سے دوری کی نحوست نہیں ہے؟ کیا یہ خداوند قدوس کے فرمان کو فراموش کرنے کا نتیجہ نہیں ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں مت جھگڑو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا خیزی ہوں گی، مخالفین کے قلوب سے تمہارا رعب و دبدبہ نکل جائے گا، تمہارا وقار ذلت وخاری میں بدل جائے گا اور تم ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے اور تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اے ملت بیضا کے جیالو، آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات کے ذریعے باہمی اتحاد اتفاق کی دعوت دی ہے اور باہمی نزاع و اختلاف سے روکا ہے اور فرمایا المسلم اخو المسلم، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، جب تک ایک دوسرے کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا نہ ہوگا اتحاد اتفاق قائم نہیں ہو سکتا۔ اے ملت، اے امت مسلمہ کے دھڑکتے دلو، اگر ہم ملت اسلامیہ کو زوال کی غار سے نکال کر باہمی عروج پر پہنچانا چاہتے ہیں، باہمی خلفشار کی دلدل سے نکال کر اتحاد اتفاق کے تر و تازہ گلشن میں پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہم کو اسلامی اتحاد پیدا کرنا ہوگا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا ہوگا۔ اے مسلمانوں، اپنے سر کو اٹھاؤ اور دیکھو، انسانیت چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ اٹھو اور ظلم و ستم جبر و تشدد کا صفائے ہستی سے مٹا دو۔ کسی کو شاعر نے یوں کہا، تمہاری قوم کا ہر چہرہ جگمگائے گا، کبھی تو غیث ملت سوار کر دیکھو۔ مسلمانوں، تم کب تک خواب غفلت میں مست رہو گے؟ کب تک تمہیں پائے تحقیر سے ٹھکرایا جائے گا؟ کب تک تمہارے وقار کو مجروح کیا جائے گا؟ کب تک تمہاری عزت پر بدنما داغ لگایا جائے گا؟ کب تک تمہاری عظمت و تقدس کو پامال کیا جائے گا؟ کب تک تمہاری بہو بیٹیوں کی آبرو ریزی کی جائے گی؟ کب تک تمہارے بچے یتیم کیے جائیں گے اور تمہاری بیویاں بیوہ ہوتی رہے گی؟ تو اے مسلمانوں، ذرا ہوش میں آؤ اور اپنی قوم کی حالت کو دیکھو اور اپنے اندر سے اختلاف و انتشار جیسی بلا کو ختم کر ڈالو اور اتحاد اتفاق کو لازم پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں مت جھگڑو، تب جا کے تمہیں کامیابی و کامرانی نصیب ہو سکتی ہے۔ برادران اسلام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اب خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور جو کفر کی آندیاں ہمارے خلاف چل رہی ہے ان کا رخ بھی انہی کی طرف موڑ دے اور ایک ایسا انقلاب برپا کرے جس سے ساری دنیا حیران رہ جائے اور حالات کا اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کرے کہ پھر ہماری سابقہ تاریخ لوٹ آئے۔ آؤ اور اپنے اندر سے اختلاف و انتشار کو ختم کر ڈالے اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل پیرا ہو جائے اور المسلم اخو المسلم کی زندہ جاوید تصویر بنائے۔ تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، دشمن دی کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اندر سے اختلاف و انتشار کو ختم کر دے اور اتحاد اتفاق کی دولت سے ہمکنار کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو،
ابھی ہم سے مخاطب تھے آتف فراز ابن محمد امین کرج گاؤں.